میرے پاس ایک نوجوان آیا، داڑھی شریف رکھی ہوئی، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت چہرہ. مجھے کہنے لگا جی میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے آیا. میں نے کہا بھائی تیری میری پہلی ملاقات ہے، تو آیا کہاں سے؟ میں جی امام بخاری مسجد سے آیا ہوں. اچھا، سنتا تھا وہ کسی یوٹیوب پہ کسی کو سنتا تھا، وہاں سے متاثر ہوا، امام بخاری مسجد چلا گیا. وہاں سے اس نے مولوی صاحب سے کچھ چار باتیں پوچھیں. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، کیا جن مسائل کے بارے میں رفع یدین کے حوالے سے اس نے کوئی بات کرنی تھی. اب رفع یدین مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے یہ کہہ بھی دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضور نے بغیر رفع یدین کے نماز ہی نہیں پڑھی. آدھے اصحاب تھے جو بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے تھے، وہ کس کے طریقے پہ چل رہے تھے؟ میں نے پرسوں ایک بندے کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہا تھا جی میں آپ دا مسلک ہی چھڈ دیاں گا اگر مولوی مینوں ثابت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی چ ایک نماز بھی رفع یدین تو بغیر پڑھی. یعنی ایسے علمی یتیم لوگ جن کے پاس، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے اجہل. جاہل کو کم از کم اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کسی شے کا پتہ نہیں ہے. جو اجہل ہوتا ہے اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کسی شے کا پتہ ہے کہ نہیں پتا. بے شرم آدمی، تو نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نمازیں کس کھاتے میں ڈالے؟ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کتنے ہی ساتھی صحابہ تھے جو بغیر رفع یدین کے نمازیں پڑھتے تھے. تیرا مسئلہ آج ہم مان لیں تو جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان کی نمازیں کس کھاتے میں جائیں گی؟ صحابہ کرام کے اندر یہ اختلاف موجود تھا. بعض اصحاب رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، بعض بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے. جنہوں نے حضور کو رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا وہ اسی طرح پڑھتے رہے، جنہوں نے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ اسی طرح پڑھتے رہے.